ملکہ برطانیہ اور ان کی ہندوستانی ملازم کی دوستی کی لازوال داستان۔ یہ سن 1887 کی بات ہے جب انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کے 50 سال مکمل ہونے کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی۔ سن 1858 میں برطانوی عملداری میں آنے کے بعد سن 1876 سے وکٹوریہ ہندوستان کی بھی ملکہ بن چکی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ہندوستان سے خاص محبت تھی۔ وہ خود تو کبھی ہندوستان نہ جا سکیں لیکن انہوں نے ہندوستان کا ایک حصہ اپنے پاس منگوا لیا تھا۔ سجیلے ہندوستانی گھڑ سواروں کا دستہ اور خدمتگار تو محل میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ اب گولڈن جوبلی کے موقع پر ملکہ نے فرمائش کی کہ انہیں 2 ذاتی خدمتگار ہندوستان سے بھیجے جائیں۔ یہ حکم جب آگرہ کی سینٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹ جان ٹائلر تک پہنچا تو انہوں نے اپنے ماتحت کلرک 24 سالہ عبدالکریم اور ایک ہندوستانی خدمتگار محمد بخش کو اس فرض کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا۔ دونوں کو انگریزی طور طریقوں میں تربیت دی گئی اور انگلستان جانے والے بحری جہاز میں سوار کرا دیا گیا۔ عبدالکریم اور محمد بخش جون سن 1887 میں ونڈسر پہنچے اور 23 جون سن 1887 کو پہلی بار ملکہ کو ناشتہ پیش کیا۔ ساتھ ہی عبدالکریم نے ملکہ کی ہندوستانی پکوانوں سے تواضع شروع کر دی۔ وکٹوریہ کو یہ کھانے اتنے پسند آئے کہ اب تقریباً ہر روز ہی شاہی محل میں ہندوستانی سالن بننا شروع ہو گئے۔ ملکہ نے پہلی ہی ملاقات میں عبدالکریم کو پسند کیا اور کیونکہ وہ انہیں پسند کرنے لگی تھیں اسی لیے انہیں عبدالکریم کے وطن ہندوستان کے بارے میں جاننے کی جستجو ہوئی۔ اسی طرح ملکہ وکٹوریہ اور عبدالکریم کے درمیان تعلق قائم ہوا۔ جلد ہی ملکہ وکٹوریہ کو احساس ہو گیا کہ کھانے کے جھوٹے برتن اٹھانا عبدالکریم کے شایان شان نہیں۔ یہ احساس دلانے میں کچھ حصہ عبدالکریم کا بھی تھا، جنہوں نے اصرار کیا کہ وہ آگرہ میں کلرک تھے اور ایک خدمتگار کے طور پر کام کرنا ان کے رتبے سے کمتر ہے، لہٰذا ملکہ اور عبدالکریم نے مل کر طے کیا کہ وہ ملکہ کے استاد کہلائیں گے، کیونکہ ملکہ نے عبدالکریم سے اردو سیکھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ملکہ کے استاد مقرر ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد منشی عبدالکریم کو ملکہ کا انڈین سیکرٹری بنا دیا گیا۔ ان کے لیے دفتر بنایا گیا اور ماتحت بھی مقرر کیے گئے۔ اب منشی کو ملکہ کے لیے بند صندوقوں میں آنے والی ڈاک سنبھالنے کا کام بھی سونپ دیا گیا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ منشی عبدالکریم کی ذہانت، نفاست اور خوش ذوقی کی قائل تھی۔ وہ منشی کو جینٹل مین کہا کرتی تھی، دن میں کئی بار چٹھی لکھتی اور انہیں میرے پیارے ہندوستانی بچے کہہ کر مخاطب کرتی۔ اکثر خط تمہاری وفا شعار سچی دوست پر ختم کرتی۔ ملکہ کو دن رات یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ منشی عبدالکریم اپنے گھر والوں سے دور ہیں اور انہیں یاد کرتے ہوں گے۔ حکم ہوا کہ منشی کے اہل خانہ کو انگلستان لانے کا انتظام کیا جائے۔ اس طرح منشی کی اہلیہ، ساس، برادر نسبتی، بائی، بینوئی، پھوپھیاں، خالائیں اور بھتیجے بھی شاہی محل پہنچ گئے۔ جیسے جیسے منشی عبدالکریم ملکہ وکٹوریہ کے قریب ہوتے گئے، آس پاس کے تمام لوگ، محل کا عملہ اور شاہی خاندان ان کا مخالف ہو گیا۔ محل کے ہندوستانی ملازموں نے منشی کی برائی کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ بھی ان کی ترقی سے حسد کرنے لگے تھے۔ منشی کا زوال۔ 22 جنوری سن 1901 کو ملکہ وکٹوریہ کا 81 برس کی عمر میں انتقال ہوا تو ساتھ ہی شاہی محل میں منشی کریم کا اقتدار بھی ختم ہوا۔ نئے بادشاہ ایڈورڈ ہفتم کے حکم پر ونڈسر میں ان کے کاٹیج پر الاؤ روشن کیا گیا اور اس میں منشی کے کاغذات، ملکہ کے خطوط اور نایاب تصاویر جلا دی گئیں۔ ملکہ کی تدفین کے فوراً بعد ایڈورڈ ہفتم نے منشی عبدالکریم، ان کے خاندان کے افراد اور محل کے تمام ہندوستانی ملازموں کو، جن میں اکثریت آگرہ کے مسلمانوں کی تھی، ہندوستان واپس بھیج دیا۔ ملکہ وکٹوریہ کے انتقال کے صرف 8 سال بعد سن 1909 میں منشی عبدالکریم بھی چل بسے۔ انہیں آگرہ کے پچ کوئیاں قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔